بسم اللہ الرحمن الرحیم 15ویں صدی میں مغربی بھارت کی ریاست گجرات میں ایک ایسا حکمران گزرا ہے جو کافی خوش خوراک اور جسمانی طور پر کافی مضبوط تھا۔ اس کا نام محمود شاہ اول تھا۔ اس نے تقریباً 52 برس تک بھارتی ریاست گجرات پر حکمرانی کی، یعنی کہ 1458 سے لے کے 1511 تک اس کی حکومت رہی۔ محمود بیگڑا کھانے پینے کا اتنا شوقین تھا کہ وہ روزانہ بڑی مقدار میں خوراک کھاتا تھا۔ یورپی تاریخ دانوں باربروسا اور ورتھیمیا کے مطابق سلطان کی یہ عادت انہیں موت کے منہ تک لے گئی، اور ایک بار انہیں زہر دینے کی بھی کوشش کی گئی، جس کے بعد سے سلطان روزانہ زہر کی تھوڑی سی مقدار استعمال کیا کرتے تھے تاکہ جسم میں زہر کے خلاف مدافعت پیدا ہو۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سلطان کے پرانے اور استعمال شدہ کپڑوں کو کوئی چھوتا تک نہیں تھا اور انہیں جلا دیا جاتا تھا کیونکہ یہ زہر آلود ہو جاتے تھے۔ سلطان کے ناشتے میں 1 کپ شہد اور پگھلا ہوا مکھن، 150 اعلیٰ معیار کے کیلے جنہیں عہد حاضر میں گولڈن بنانا کہتے ہیں شامل ہوا کرتے تھے۔ وہ روزانہ 35 سے 37 کلوگرام خوراک استعمال کرتے تھے۔ ایرانی اور یورپی سیاح جیسے کہ باربروسا اور ورتھیمیا، ان کا کہنا ہے کہ سلطان اس حد تک خوش خوراک تھا کہ اس کی روزانہ کی خوراک لگ بھگ 35 سے 37 کلوگرام تک ہوتی تھی، جو کہ گجرات میں 1 من کے برابر ہوتا ہے۔ اگر کبھی سلطان خوراک سے شکم سیر نہ ہوتے تو وہ 5 کلو کے قریب میٹھا کھاتے تھے جو خشک چاول سے بنا ہوتا تھا۔ سلطان کو اکثر راتوں کو بھوک لگا کرتی تھی، جس کے باعث ان کے بستر کے دونوں جانب گوشت سے تیار کیے گئے سموسوں کی بڑی پلیٹیں رکھی جاتی تھیں تاکہ اگر انہیں رات میں بھوک محسوس ہو تو وہ انہیں کھا لیں۔ سلطان کی زہر ہضم کر لینے کی کہانی بھی بہت مشہور تھی، اور جنہوں نے 17ویں صدی کے مزاحیہ شاعر سیموئل بٹلر کی مزاحیہ نظم پڑھی ہے، وہ شہزادہ کھمباد ریاست کاٹھیاواڑ کے قریب کی روزانہ کی خوراک اور ان کی زہر خوانی سے واقف ہوں گے کہ سلطان کا مزاج کیا تھا۔ سلطان محمود بیگڑا اپنی خوش خوراکی اور بہت زیادہ کھانے کے حوالے سے کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کمتر غلام کو گجرات کی حکمرانی نہ دیتے تو کون اس کی بھوک کو مٹاتا۔ گجرات کی یہ سلطنت سن 1572 میں مغلوں کی گجرات پر فتح سے قبل تقریباً 200 سال تک قائم رہی۔ اس سلطنت کی بنیاد سن 1407 میں ان کے جد امجد سلطان ظفر خان مظفر نے رکھی تھی۔ سلطان محمود شاہ اول کا اصل نام فتح خان تھا، جس کے والد محمد شاہ دوم گجرات کے حکمران تھے۔ والدہ بی بی مغلی سندھ کے حکمران جام جونا کی بیٹی تھیں۔ نہ جانے یہ فیصلہ فتح خان کے والد کا تھا یا والدہ کا کہ زہر کے خلاف قوت مدافعت پیدا کرنے کے لیے سلطان محمود کو بچپن سے ہی زہر کھلایا جانے لگا تھا۔ پرتگال کے رائٹر باربروسا کہتے ہیں کہ سلطان کو بچپن سے ہی زہر دی جاتا تھا تاکہ اگر ان کے دشمن انہیں زہر دینا چاہیں تو وہ سلطان کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ وہ ابو الفتح ناصر الدین محمود شاہ اول کے نام سے سن 1458 میں سلطان بنے۔ خود کو سلطان البر، سلطان البحر کا خطاب لکھتے ہیں کہ محمود نے اپنے دور حکومت کا آغاز اپنے سوتیلے بھائی کی بیوہ روپ مانجری یا روپ متی، جن کے نام کی مسجد احمد آباد میں آج بھی ہے، سے شادی کی، اور شروع میں ہی تختہ الٹنے کی سازش کا پتہ چلنے پر پھانسیوں اور خونریزی سے کیا۔ انہیں بیگڑا پکارے جانے کے پیچھے برڈ کی تاریخ گجرات اور مرات احمدی کے مطابق 2 وجوہات ہیں۔ ایک یہ کہ ان کی مونچھیں بیل کے سینگوں کی طرح تھیں، ایسے بیل کو بیگڑو کہا جاتا تھا۔ دوسرا یہ کہ انہوں نے 2 قلعے فتح کیے تھے، سن 1472 میں گرنار کا جون گڑھ اور 10 سال بعد چمپانیر کا پاوا گڑھ۔ گجراتی زبان میں 2 کے لیے بے کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور قلعے کے لیے گڑھ۔ یوں 2 قلعوں پر قبضے سے وہ بے گڑھا مشہور ہوئے جو بہت زیادہ استعمال سے بیگڑا بن گیا۔ مورخین کہتے ہیں کہ بہادری، مذہبی جذبے، انصاف اور دانشمندانہ اقدامات کی وجہ سے محمود نے گجرات کے بادشاہوں میں اپنا اعلیٰ مقام پیدا کیا۔ کیمبل کے مطابق مرات الاسکندری میں اراضی کی ملکیت کا تسلسل ایک اہم اقدام تھا۔ مالک کے بیٹے کویا اس لیے نہ ہونے پر بیٹی کو آدھی سلطنت مل جاتی تھی۔
ज़िम्मेदार को बेदखल ना करने की ठोस पॉलिसी से महसूल में 3, 2 और 1200 में 10 गुना इजाफा हुआ। उसके दौर हुकूमत में सफ़र और तजारत बेहद महफूज थे। फ़ौजियों के लिए सूद पर कर्जा लेना मना था। ज़रूरतमंद फ़ौजियों को उनकी ज़रूरत के मुताबिक रकम दे दी जाती थी, जो उनकी तनख्वाह से मुकर्रर किस्तों में वसूल की जाती। महमूद ने फलदार दरख्तों की सकाफत पर भी बहुत ज़्यादा तवज्जो दी। कैम्बल लिखते हैं कि महमूद के दौर हुकूमत में कुछ ताजर इराक और खुरासान से घोड़े और दीगर सामान फ़रोख्त के लिए ला रहे थे कि उन्हें सरूही की हदूद में लूट लिया गया। बादशाह ने उनसे उनके घोड़े और सामान की कीमत तहरीरी तौर पर मांगी, अपने खजाने से रकम अदा की और सरूही के राजा से यह रकम वसूल की। मुरातुल इस्कंदरी में, जिसका हवाली अली मोहम्मद खान ने नकल किया है, उसके मुताबिक सुल्तान महमूद गुजरात के तमाम बादशाहों में सबसे बेहतर थे। अपने अदल व एहसान, तमाम शरई कवानीन की ताज़ीम और उनकी पाबंदी की वजह से। प्ले के मुताबिक अपने दौर के सबसे कामयाब बादशाहों की तरह महमूद भी एक फ़ातेह और एक मुस्तर हुक्मरान थे, ताहम वाज़ेह मजहबी जोश के साथ। मिसाल के तौर पर सिंध में मकामी सरदारों के हथियार डालने को कबूल करने के बाद उन्होंने महसूस किया कि उनका इस्लाम अब भी हिंदू